اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 81 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کے شکر، اس کے حمد اور اس کی تعریف کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں یہ ہمت اور توفیق دی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں شمار کر کے فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو کل کچھ آیات پڑھی تھی اور اس سے پہلے بھی سورۃ توبہ سے جب سے شروع ہے تب سے جو مین ٹاپک ہمیں اس سورہ مبارکہ میں ملا وہ منافقین کا کردار، ان کا رویہ، ان کے دلوں میں چھپے ہوئے جو راز، ان کی ان کا جو کردار ہے وہ مختلف اس کے زاویے سے مختلف زاویے اس کے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں ملے کہ کس طرح سے منافق جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف بھی کرتے رہے، کس طرح سے منافقین کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے برے ایک دردناک اور برے عذاب کی معلومات بھی ہمیں قرآن مجید میں آیات میں دے دیں۔ پچھلی آیات میں بھی ہم نے دیکھا، اور پچھلی آیات میں بہت ہی سخت قسم کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت سے سخت قسم کی آیات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منافقوں کے بارے میں آئی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا گیا کہ چاہے تم جتنا مرضی استغفار کر لو، چاہے تم 70 سے زیادہ مرتبہ بھی استغفار کر لو، ان کو، منافقوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا، کیونکہ یہ لوگ تو فاسق ہیں، یہ لوگ تو فاجر ہیں، یہ تو کبھی دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو متفرق ان کے معاملات ہیں، ان کا بھی بہت گہرا مطلب یہاں پر ہمیں علم جو ہے وہ ملتا ہے کہ کس طرح سے ان کے دلوں میں کھوٹ، اور کس طرح سے وہ مسلمانوں کے خلاف اور جہاد سے اور مال کو خرچ کرنے سے پیچھے ہٹنا جو ہے، اور قسمیں کھا کر مسلمانوں کو کہ مطلب یقین دلانا اور ان کو راضی کرنا، جبکہ صحیح معنوں میں تو حق راضی کرنے کا تو یہ ہے کہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے دل میں چھپی ہوئی باتیں اور ان کی سرگوشیاں جو کرتے ہیں وہ سب خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور یہ پھر مسلمانوں کے اوپر تانا زری یا مطلب ان کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں، جہاد میں جو وہ صدقہ کرتے ہیں یا جو پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق، جو زیادہ اس میں مال صدقہ کریں اس کے لیے وہ کہتے کہ کیوں اتنا تم کر رہے ہو، اپنے لیے بچا کے رکھو، اپنے اولاد کے لیے بچاؤ، اور جو کم کرتے اس کے اوپر پھر وہ مذاق بھی کرتے۔ اور کل ہم نے اس کی بابت حدیث بھی ایک پڑھی تھی۔ اور پھر سب سے اہم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کو پیدا کر دیا، یا سزا کے طور پر ان کے دلوں میں منافقت جو ہے وہ اور بڑھ گئی، اور یہ منافقت جو ہے یہ پھر ان کو اس وقت تک رہے گی جب تک کہ ان کی ملاقات کا دن یعنی کہ قیامت کا دن نہ آ جائے، اور پھر وہ اس حال میں مریں گے کہ وہ اسی کفر کی حالت میں۔ اور پھر منافق کی ہم نے کل نشانیاں بھی دیکھیں کہ جو احادیث میں آئی ہیں، اور اس کی روح سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے اندر ضرور ٹٹولے ہم کہ کوئی منافقت کا کوئی ایلیمنٹ ہمارے اندر کہیں انڈائریکٹلی کوئی رتی برابر بھی نہیں ہے، تو اگر ہے تو ہم پوری بھرپور کوشش کریں کہ اس کو ہم
اپنے دل سے اپنے دماغوں سے نکال کر اپنی اصلاح کریں، اور یقیناً بہت جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اب واپس لوٹ آئے، جو توبہ کر لے صحیح معنوں میں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ اگلی آیات بھی تقریباً وہی معنی ہیں جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، وہی ٹاپکس ہیں، وہی ان کا اسلوب ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اگلی آیات، آیت نمبر 81 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرح المخلفون، خوش ہوئے سب پیچھے چھوڑے جانے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھ رہنے پر، خلاف پیچھے، خوش ہوئے سب پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے بیٹھ رہنے پر پیچھے۔ جو غزوہ تبوک میں جانے سے رک گئے، جنہوں نے اپنے بہانے اور عذر وغیرہ پیش کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ تو زیادہ تر تو منافق تھے، کچھ لوگ جو صحیح عذر رکھتے تھے وہ تو خیر اس کی بھی آگے ذکر آئے گا، لیکن وہ لوگ جو جان بوجھ کر منافقت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، یہ ان کا ذکر ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ رہنے والوں میں خوش ہو گئے، یعنی وہ پیچھے بیٹھ رہے اور اس حالت میں وہ خوش ہوئے کہ ہم تو بچ گئے، ہمارا مال بچ گیا، ہماری جان بچ گئی، ہماری محنت مشقت جو ہے وہ بھی نہیں کرنی پڑی۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول، وکرہو، اور ان سب اللہ کے رسول کے، رسول اللہ اللہ کے رسول کے، یعنی اللہ کے رسول سے پیچھے ہٹنے والے، اس کے رسول کے پیچھے رہنے والے جو ہیں، وہ پھر بعد میں خوش ہوئے کہ وہ پیچھے بیٹھ رہے، وہ جہاد میں نہیں گئے، انہوں نے حصہ نہیں ڈالا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا دنیاوی طور پر۔ وَكَرِهُ، اور ان سب نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا، کہ وہ جہاد کریں، فی سبیل باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اور انہوں نے اس بات کو بھی ناپسند کیا، ان منافقین نے اس بات کو بھی ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو انہوں نے ناپسند کیا اور پیچھے بیٹھے رہے، اور اس حالت میں وہ خوش ہوئے۔ وقالوا، اور ان سب نے کہا، لا تنفروا فی الحر، مت تم سب نکلو گرمی میں۔ ان سب نے نہ صرف وہ پیچھے ہٹے رہے بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہے، جیسا کہ پہلے بہت دفعہ ذکر ہوا کہ دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، تو یہاں پر اس کا ایک پہلو اور بھی یہاں پر بتا دیا گیا کہ وہ ان سب سے کہا کہ مت نکلو تم گرمی میں، ان کو یہ بھی کہا کہ تم اتنی گرمی کا موسم ہے، اتنی شدت کا موسم ہے، اس موسم میں تم مت نکلو، اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی دوسروں کو بھی روکا، خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے، گرمی بہت زیادہ ہے، گرم موسم ہے۔ کل نار جہنم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ تو اشد حرن، زیادہ سخت ہے گرمی میں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ جو تمہیں ملے گی اس منافقت کے نتیجے میں، وہ تو اس گرمی سے کئی زیادہ سخت ہے، اور کئی گنا زیادہ سخت ہے جہنم کی آگ، جس کا اندازہ کرنا اس دنیا میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہمارے لیے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے، کاش کہ وہ ان باتوں کو سمجھتے، ان پر غور و فکر کرتے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لیتے۔ فَلْيَضْحَكُوا، پس چاہیے کہ وہ سب ہنسیں، قلیلاً، کم، پس چاہیے کہ وہ سب کم ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ وہ سب روئیں بہت زیادہ۔ ان سب کو تو چاہیے کہ وہ کم ہنسیں، بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں، جزاء بما کانوا یکسبون، اس کے بدلے میں جو وہ سب کمائی کرتے تھے، اس کے بدلے میں جو سب وہ کمائی کرتے تھے۔ ان کو تو چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں اپنے اس طرز عمل کو پرکھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر جب ان کو ادراک ہو جائے، جب ان کو سمجھ آ جائے، تو پھر تو یقیناً وہ بہت کم ہنسیں گے اور بہت زیادہ روئیں گے۔ کم ہنسیں گے یعنی دنیا کی جو ہنسی مذاق اور دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں وہ زیادہ سحر انگیز نہیں ہوں گے، ان سے وہ بچیں گے، اور ان کے دل جو ہے مغموم ہوں گے، اور وہ چاہیے کہ وہ بہت زیادہ روئیں، رو کر استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور مغفرت اور بخشش جو ہے وہ طلب کریں گے۔
تو اگر تو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں، یعنی اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ کم ہنسیں، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں، اور زیادہ خشوع کے ساتھ، زیادہ عاجزی کے ساتھ، زیادہ شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی توبہ جو ہے وہ پیش کریں، اور مطلب اس کے اوپر پچھلے کیا جو ہے اس کے اوپر پچھتائیں اور رہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں، سمجھ جائیں ان چیزوں کو۔ اس کے بدلے میں وہ جو سب وہ کمائی کرتے تھے، یعنی اس وجہ سے جو انہوں نے پیچھے کمائی کی کہ انہوں نے جہاد کو چھوڑا، اپنا جھوٹ بولا، منافقت کی، اور اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں دنیا میں ان کی کمائی یہی ہے، تو ان کی کمائی کے بدلے میں ان کو تو زیادہ رونا اور کم ہنسنا چاہیے اپنے انجام کو سوچ کر کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ، پھر اگر واپس لے آئے آپ کو، اللہ پھر اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے، اِلَىٰ طَائِفَةٍ کسی گروہ کی طرف، منہم ان منافقوں میں سے، پھر اللہ اگر ان منافقوں میں سے کوئی گروہ ہے، اگر اللہ ان کی طرف آپ کو واپس لے آئے، یہ اب کل ذکر ہوا تھا کہ غزوہ تبوک جو ہے اس سے واپسی پر اس میں زیادہ تر آیات ہیں، تو یہاں پر ذکر ہے کہ جب غزوہ تبوک سے آپ واپس مدینہ میں ان منافقوں کے گروہ میں جب واپس لے آئے اللہ تعالیٰ آپ کو، تو پھر فَاسْتَأْذِنُوكَ، پھر وہ سب اجازت طلب کریں گے، پھر وہ سب اگر غزوہ تبوک سے آپ واپس آ جائیں، واپس اسی منافقوں کے گروہ میں، واپس اس گروہ میں جہاں پر منافق بھی موجود ہیں، اور پھر وہ منافق اگر وہ اجازت طلب کریں آپ سے للخروج، نکلنے کے لیے، یا کسی جنگ میں، کسی دوسری جنگ میں حصہ ڈالنے کے لیے، نکلنے کے لیے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، لن تخرجوا، ہرگز نہیں تم نکلو گے، معیہ، میرے ساتھ، ابداً، کبھی بھی، تم ہرگز کبھی بھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے۔ اب دیکھیں یہ یہاں پر ہے کہ اب غزوہ تبوک جو ہے پریکٹیکلی طور پر تو لڑی نہیں گئی، لیکن مسلمانوں نے اس کو بہت ہی شاندار طریقے سے فتح کیا، مطلب سلطنت روم کی فوج جو ہے وہ ڈر کر میدان جنگ میں آئی ہی نہیں، اور یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی جس کے بہت ہی دوررس نتائج جو ہے وہ ملنے والے تھے۔ اب یہ دوررس نتائج اور یہ فتح جو ہے اور اس کی کامیابی جو ہے، اس کو دیکھ کر وہ یقیناً اب کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہم اگلی جنگ میں ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے، یا اگلا کوئی مارکا ہوا تو اس میں بھی وہ پھر نکلنے کے لیے کہیں گے کہ ٹھیک ہے، پہلے اتنی بڑی فتح ہوئی تھی، اب بھی ہم نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں اشارہ ہے کہ اگر جب آپ واپس لوٹیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اگر واپس لے آئے اس گروہ میں، منافقوں کا جہاں پر اشارہ ہے، تو وہ جب اگر طلب کریں اگلی کسی مارکے یا اگلی کسی جنگ میں شامل ہونے کے لیے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، واضح طور پر کہہ دیجئے کہ ہرگز نہیں تم نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی، اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے۔ ایک موقع تھا جس میں صحیح معنوں میں مسلمانوں کو ضرورت تھی، اس وقت تو تم نکلے نہیں، اب تم کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا، اور ہرگز نہیں تم لڑو گے، معیہ، عدوًا، میرے ساتھ مل کر، دشمن سے تم اب میرے ساتھ مل کر دشمنوں سے نہیں لڑو گے۔ اِنَّکُمْ رَضِیتُم، بے شک تم راضی ہوئے، بالعقود، بیٹھ رہنے پر، اول مرہ، پہلی دفعہ جب صحیح معنوں میں تمہاری ضرورت تھی، جب صحیح معنوں میں مال اور مطلب جانوں سے جہاد جو ہے اس کی زیادہ ضرورت تھی، اس وقت تو تم پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں خوش رہے۔ فَقْعُدُوا، تو تم سب بیٹھے رہو اب، مع الخالفین، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، اب تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، یعنی اب اب یہ تو واضح ہو گیا کہ ان میں سے منافقین جو ہیں وہ کون سے ہیں۔ اب وہ منافق اگر اگلے کسی جہاد میں شامل ہونے کے لیے کہیں تو ان کو صاف انکار کر دیا جائے اب کہ اب تمہاری ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں جب ضرورت تھی اس وقت تو تم نکلے نہیں، تو اب جو ہے تم پیچھے ہی بیٹھے رہو، اب تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ ولا، اور نہ، تسلی علی احد، آپ نماز جنازہ پڑھائیں، تسلی، نماز پڑھائیں، علی احد، کسی ایک پر، کسی فرد پر یا کسی شخص پر نماز پڑھنا، مطلب نماز جنازہ پڑھنا، تو اور نہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں، منہم، ان میں سے، ماتا، جو مر جائے، ابداً، کبھی بھی، جو ان میں سے مر جائے، ان منافقین میں سے جو مر جائے، تو پھر آپ کبھی بھی ان کے اوپر نماز مت پڑھیں یا کبھی بھی ان کی نماز جنازہ مت پڑھائیں۔
ولا تقم اور نہ آپ کھڑے ہوں علی قبرہ اس کی قبر پر، اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یعنی نہ ہی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، نہ ہی اس کے لیے دعا کریں۔ اب انہم کفروا، بے شک ان سب نے کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا اور وہ مرے اور ان کو موت آئی، وہم فاسقون اس حالت میں کہ وہ نافرمان تھے۔ جی معذرت، ایک منٹ۔ جی تو پچھلی آیات میں ہم نے کل غالباً پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ چاہے تم ان کے لیے کتنا مرضی استغفار کر لو، چاہے تم 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار یا ان کی مغفرت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ اور اس آیت کے حوالے سے ہم نے ایک ذکر کی تھی، ایک واقعہ یا حدیث عبداللہ ابن ابی کے بارے میں۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ عبداللہ ابن ابی کا، جیسا کہ کل ذکر کیا تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ جو ہے وہ صحیح مومن صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبداللہ ابن عبداللہ اس کا نام ہو گیا پورا، یعنی عبداللہ ابن عبداللہ جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی کی وفات پر جب موت ہوگی جب اسے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے گزارش کی کہ ہمیں اپنا کرتا دے دیں تاکہ اس کا کفن جو ہے وہ پہنائیں یا کفن میں اس کو شامل کریں، اور اس کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی اس نے گزارش کی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دے دیا اور ان کے نماز جنازہ پڑھنے کی بھی حامی پڑھ لی۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو، یہ تو منافق بندہ ہے، یہ تو سب مسلمانوں کا بڑا دشمن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو منع بھی کر دیا ہے کہ مطلب اس کے لیے استغفار کرو جتنا مرضی، لیکن وہ بخشے نہیں جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع نہیں کیا، مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر تم جتنا مرضی کرو، اللہ تعالیٰ مغفرت کا طلب نہیں کرے گا لیکن دعا کرنے کا اختیار تو ہے۔ تو پھر بھی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اس کے لیے دعا بھی کی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی کہ اب آپ کے لیے یہ حکم ہے، آپ کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ باقی جو امت ہے اس کے اوپر بھی ہے، لیکن بہرحال آپ کے لیے یہاں پر واضح ہے کہ آپ اس کی پھر نہ ہی نماز جنازہ پڑھائیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یعنی نہ ہی اس کے لیے دعا کریں، نہ ہی آپ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھائیں، اور نہ ہی ان کے لیے، یعنی منافقوں کے لیے جو صحیح معنوں میں منافق ہیں ان کے لیے نہ ہی دعا کریں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد کسی کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی منافق ہے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے۔ اور بلکہ اس واقعے کے بعد تو اگر کسی جنازے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوتے تھے تو مسلمانوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کسی منافق کا جنازہ تھا۔ اور جیسا کہ کل ذکر کیا تھا کہ 2 صحابہ جب غزوہ تبوک سے واپسی پر کچھ منافقین نے حملہ کیا، اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ جو ہے ان کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کے ساتھ جو 2 صحابہ تھے ان کو نہ صرف ان حملہ آوروں کے نام بتا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ باقی منافقوں سے بھی، باقی منافق جو ہیں مدینہ کے، ان کے نام بھی بتا دیے۔ اور مختلف صحابہ، اس میں خاص کر بڑے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یا اس طرح کے صحابہ، وہ مطلب ان سے استفسار کرتے تھے کہ ہمیں بتاؤ کہ کہیں نبی کریم نے ہمارا نام تو نہیں لے لیا ان منافق لوگوں میں، ان منافق مطلب لوگوں نے جو منافقت کرتے تھے، یعنی کہ ان کو اتنا ڈر تھا، اتنے جید اور بڑے صحابہ جن کو بشارت بھی ملی جنت کی دنیا میں، اور اتنے پکے اور ٹھوس اعمال کرنے والے صحابہ جو ہیں وہ بھی اس حد تک ڈرتے تھے کہ کہیں ہم میں بھی کوئی منافقت نہ ہو، کہیں ہم میں بھی کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو کسی نفاق کے صورت میں پکڑ میں آ جائیں۔ تو وہ بڑی مطلب کوشش کی انہوں نے ان صحابہ سے کچھ پوچھنے کی، لیکن انہوں نے کیونکہ راز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ راز کو راز ہی رکھا کچھ حد تک۔ بہرحال تو یہ
منافقین کے بارے میں بہت سخت اور بہت ہی واضح یہاں پر نشانیاں بھی ہمیں مل رہی ہیں کہ ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، اور ان کے نتائج بھی ہمیں مل رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسا نتیجہ کرنا ہے، کیسا برتاؤ کرنا ہے، اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آیات میں ہمیں واضح طور پر بتا دیا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی حدیث پڑھی، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پچھلی امتوں کے یا پچھلی لوگوں کی ہمارے سامنے سٹوریاں آ رہی ہیں، اس میں انکلوڈنگ اب یہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا مکہ اور مدینہ کا جو دور تھا، وہ دور ہمارے لیے تو اب پچھلے لوگ ہی ہیں، تو ان کے جو کردار اور ان کے اعمال جو ہیں ان کی بابت ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ضرور بالضرور پچھلی امتوں کی مطابقت اختیار کرو گے، حالانکہ یہاں تک کہ اس میں خاص کر وہ اہل کتاب کے لیے تھا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھس جائے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ اور یہ منافقین جو ہیں، یہ ہمیں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ منافقین جو ہے یہ اہل کتاب میں سے، یعنی یہودی اور عیسائیوں سے جو مسلمان ہوئے تھے وہ منافق تھے، اور کچھ تو جو ایسے تھے جنہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول ہی نہیں کیا۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی سخت آیت ہے کہ آپ ان منافقوں کی نہ تو نماز جنازہ پڑھائیں اور نہ ہی ان کے لیے قبر پر کھڑے ہوں، یعنی ان کے لیے دعا کریں۔ بے شک ان سب نے، اس وجہ سے کہ بے شک ان سب نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور جب ان کو موت آئی تو وہ نافرمان تھے۔ اس حالت میں ان کی موت آئی کہ وہ سب نافرمان تھے، یعنی منافقت ان کے دلوں میں تھی، اور اسی حالت میں توبہ نہیں کی انہوں نے، اور ان کو موت آ گئی۔ ولا تو عجب کا، اور نہ بھلے لگے آپ کو اموالہم، ان کے مال، نہ بھلے لگے آپ کو ان کے مال، و اولادہم، اور ان کی اولاد۔ یہ پہلے ہم آیات پڑھ چکے ہیں کہ نہ ان کو، ان منافقوں کی اولاد اور مال آپ کو بھلی نہ لگے، یعنی آپ ظاہری طور پر وہ جتنے ہی خوشحال ہیں، جتنے ہی وہ اچھی اپنے اولاد کے فیوچر کے لیے کرتے جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ منافق ہیں تو ظاہری طور پر جیسا بھی کنڈیشن ہو، آپ ان کے مال اور اولاد سے مطلب کنونس نہ ہو جائیں، اس کو وہ آپ کو اٹریکٹ نہ کرے، وہ آپ کو بھلی نہ لگ جائے۔ ٹھیک ہے، انما یرید اللہ، بے شک در حقیقت اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے ان یعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں، بہا ان کے ذریعے، یعنی ان کے اولاد اور ان کی مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ عذاب دے انہیں فی دنیا میں، وتضحک، اور نکلے انفسہم، ان کی جانیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ سب کافر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں اس حال میں نکلوں کہ وہ کافر ہوں، اور یہ جو دنیا کا مال اور اولاد ان کی ہے وہ ان کے لیے عذاب بنے اس دنیا میں بھی، اور خاص کر اس دنیا میں تو بنے گی، آخرت میں بھی یقیناً ان کو پھر اس کا عذاب جو ہے ملنے والا ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ، اور جب نازل کی جائے، سورۃ، کوئی سورت، اور جب کوئی سورت نازل کی جائے، ان آمنو کے ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، وجاہدو، اور جہاد کرو، مع رسول ہی، اس کے رسول کے ساتھ، استعاذنک، تو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولو الطولی، حیثیت والے، اولو الطولی حیثیت والے، مال و دولت والے، منہم، ان میں سے۔ اب جب کوئی صورت نازل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب کہا کہ تم جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا، تو جب ان کو واضح احکامات مل جائے، اور خاص کر کوئی صورت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی شکل میں، تو کہ تم اللہ پر اور اس ایمان لاؤ، اور اللہ کے اور اس کے راستے میں جہاد کرو رسول کے ساتھ مل کر، تو وہ حیثیت والے یعنی مال و دولت والے جو ہیں وہ اجازت طلب کرتے تھے، رخصت طلب کرتے کہ ہم تو اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا، پیچھے بہت دفعہ ریپیٹ ہوا کہ ہم تو اس میں شامل نہیں ہو سکتے، کوئی عذر پیش کرتے جس کے ذریعے وہ اپنے مال کو اور اپنی جان کو بچانے کی کچھ کوشش کرتے اور بہانے بازی کرتے۔ وقال ذرنا، اور سب کہتے ہیں ذرنا، چھوڑ دو ہمیں، نکن، ہم ہو جائیں گے، مال قائدین، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، ہمیں آپ اجازت دے دیجئے، ہم تو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہیں گے۔ رضو، وہ سب راضی ہو گئے، بین یکونو، کہ وہ سب ہو جائیں، مال خوالف، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، وہ تو اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائے۔ جو مرد ہیں ان کے لیے تو یہ لازم تھا کہ وہ اپنا مال بھی خرچ کریں اور اپنے آپ کو بھی پیش کریں جہاد کے لیے، جبکہ انہوں نے پیچھے رہ جانا پسند کر دیا، یعنی کہ پیچھے وہ عورتوں کی طرح عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہنا، وہ اس پر وہ راضی ہو گئے۔
वतुबिया अला क़ुलूबिहिम, और उसका नतीजा क्या हुआ कि फिर मोहर लगा दी। तुबिया तबाह करने से, तबाह प्रिंटिंग को भी कहते हैं, और अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर, फ़हुम ला यफ़क़हून, बस वो नहीं समझते। अब उसका नतीजा ये हुआ कि अब वो अपने उनके दिल जो है उनके ऊपर मोहर लग गई और उनको अब कुछ भी समझ नहीं आई, या ना ही वो समझने के कुछ समझने के काबिल ही न रहे। लाकिन रसूल, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ीना आमनु, और वो लोग जो ईमान लाए, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो ईमान लाए, माहू, उसके साथ, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो भी ईमान लाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जाहदू, सब ने जिहाद किया, भी अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अपने नफ्सों और अपने मालों के साथ, व उलाइका, और यही लोग हैं, लहुम लहुमुल खैरात, उनके लिए भलाइयाँ हैं, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और उनके लिए वो, और वही यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए उनकी बाबत जिक्र हो रहा है जो सही मानों में अल्लाह ताला और उसके रसूल के ऊपर जो सही मानों में ईमान लाए, और जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ जिहाद किया, उनके बारे में यह है कि यही लोग हैं जो जिनके लिए भलाइयाँ हैं, अल्लाह ताला की तरफ से भलाइयाँ और नेमतें और अजर जो है उन्हीं लोगों को मिलेगा, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। सही मानों में कामयाबी तो यही लोगों की है। आअद्दल्लाहु, तैयार किए हैं अल्लाह ने, लाहुम, उनके लिए, जन्नातिन, बागात, तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, और हमेशा हमेश वो उसमें रहने वाले हैं। ऐसे लोग जिनको लिए अल्लाह अल्लाह ताला ने इनामात किए, उनके लिए इनामात में जो सबसे बड़ा इनाम है वो जन्नत की सूरत में है, जिसके नीचे नहरें बहती हैं, और वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये और यही सबसे बड़ी कामयाबी है, यही बड़ी कामयाबी है। वजा, और आए, मुअज़्ज़िरून, सब बहाना करने वाले, मिनल आराबी, देहातियों में से या अराबियों में से। अब बहाना करने वाले, जिस तरह मदीना के अंदर लोग मौजूद थे, वो तरह तरह के बहाने करते थे जिहाद से बचने के लिए, उसी तरह से जो ये जो हुक्म था जिहाद में शमूलियत का, वो मक्का के इर्द गिर्द जो गांव या दूसरे जो कबीले या दूसरी आबादियां जो थी वो उनके लिए भी था। अब ये उन लोगों की बात हो रही है जो मदीना से बाहर एराबी थे, या मदीना के बाहर दूसरी बस्ती में या किसी गांव में या दूर दराज के किसी एरिया में रहते थे, क्योंकि उन तक भी हुक्म तो पहुंच चुका था। तो ये उनका हल्का सा तज़किरा है कि उनकी हालत भी बिल्कुल मदीना के मुनाफिक या उनके जैसी ही थी। बहरहाल, और आए, सब बहाना करने वाले, देहातियों में से, एराबी को कहते हैं देहातियों में से, लियुज़ना, ताकि इजाज़त दी जाए, लहुम, उनको। एक तरह के लोग तो वो थे जो बाहर बाहर से मतलब दूसरे गांव वाँव से या बाहर से जो एराबी थे, उनमें से एक तो कुछ लोग ऐसे थे जो थे इजाज़त तलब करने के लिए आए, बहाना करने वाले कि हमें आप माफ़ कर दें, हम तो इस काबिल नहीं, हम तो मतलब मुख्तलिफ किस्म के बहाने उन्होंने भी किया आके। वक़ादा, और बैठे रहे, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो बैठे रहे और बैठे रहे, अल्लाह जीना, वो लोग जिन्होंने कज़बू, जिन सब ने झूठ बोला, अल्लाह व रसूल ही, अल्लाह और उसके रसूल के साथ। और जिन सब ने झूठ बोला, वो अल्लाह और उसके रसूल, जिन सब ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ झूठ बोला, वो लोग बैठे रहे, वो लोग बैठ रहे। यानी दो तरह के लोग जो बाहर की मतलब कबीलों से या बाहर की वादियों से थे। एक तो वो थे जो बहाना बहाने के लिए आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले लेते हैं, हम कोई बहाना बना के इजाज़त ले लेते हैं, उनसे रुखसत ले लेते हैं कि हम जिहाद में शरीक नहीं हो सकते, हमें आप माफ़ कर दीजिए या हमें माजरत रुखसत दे दीजिए। एक तरह के तो लोग वो थे, और दूसरे तरह के लोग थे कि जिन्होंने ये भी गवारा नहीं किया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सामने कोई बहाना ही पेश करें। वो तो वहीं के वहीं बैठे रहे, ठीक है, वहीं वो बैठ कर उन्होंने ये कहने के अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ झूठ ही बहुत बांध दिया या बोल दिया। सयुसीबु, अन करीब पहुंचेगा, अल्लाज़ीना, उन लोगों को, कफर, जिन सब ने कुफर किया, मिनहुम, उनमें से, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब। तो ऐसे लोग जिन्होंने कुफर किया, अन करीब उनको दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। लैसा अला ज़ुअफ़ा,
نہیں ہے کمزوروں پر. اب جو صحیح معنوں میں جن کے پاس عذر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ ہو رہا ہے ان کے بارے میں کہ نہیں ہے علی الضعفاء کمزوروں پر. ضعفاء ذوف کا مطلب ہے یہ کمزوری. یہ کمزوری بڑھاپے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے لاغری کی جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. کسی بھی وجہ سے کمزوری یا بڑھاپے کی وجہ سے کمزوروں پر نہیں ہے. ولا علی المرضى اور نہ ہی مریضوں پر جو صحیح معنوں میں مریض ہے جن کو کچھ ایسا مرض لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ پریکٹیکلی اس میں شامل نہیں ہو سکتے وہ بھی. ولا علی الذین اور نہ ہی ان لوگوں پر لا یجدون نہیں وہ پاتے ما ینفقون جسے وہ خرچ کرے حرجن کوئی حرج نہیں ہے یعنی نہیں ہے کمزوروں پر اور مریضوں پر اور ان لوگوں پر جو خرچ نہیں کر سکتے ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. اذا نصحو جب وہ سب خیر خواہی کریں جب اگر کہ وہ خیر خواہی کریں اللہ و رسولہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. وہ لوگ جو کمزور ہیں جو مریض ہیں اور جن کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ جہاد میں جانے کے لیے اس کو خرچ کر سکیں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جہاد میں شامل ہونے سے معذرت کر لیں یا ان کو رخصت دی جائے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اذا نصحوا للہ و رسولہ جب وہ خیر خواہی کریں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی ڈائریکٹلی اللہ اور اس کے رسول کی تو نہیں. خیر خواہی تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے مانتے ہوئے اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں اور جو ان کی استطاعت میں ہے. اگر وہ کمزوری یا اپنے مرض کی وجہ سے پریکٹیکلی اپنے جانوں کے ساتھ نہیں حصہ ڈال سکتے لیکن اگر کہ ان کے پاس مال ہے تو وہ مال کے ساتھ حصہ ڈالیں. لیکن وہ اگر ان کے پاس مال بھی نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے تو پھر بھی اگر وہ صحیح معنوں میں خیر خواہی رکھتے ہیں صحیح معنوں میں دل رکھتے ہیں تڑپ رکھتے ہیں جہاد کی اور اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حکم کو ماننے کی تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کو جہاد میں شامل ہونے سے رخصت دے دی جائے. ما علی المحسنین نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر من سبیل اعتراض کوئی رستہ یعنی اعتراض کا کوئی رستہ. ایسے لوگ جو صحیح معنوں میں دل سے تڑپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں کوئی نیکی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی اعتراض کا رستہ نہیں یعنی ایسے لوگوں پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ تو خوب بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا مہربان ہے. ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر جو اذا ما اتوک جب آئیں وہ آپ کے پاس لتحملہم کہ تاکہ آپ سواری دیں انہیں. قلتا آپ نے کہا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے پاس نہ ہی مال ہے ہمارے پاس کچھ سواری بھی نہیں ہے تو اگر آپ ہمیں سواری دیں یا سواری کا کچھ انتظام کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ بھی ایک صحیح معنوں میں عذر تھا ان کے پاس مجبوری تھی ان کی جس مجبوری کو انہوں نے پیش کیا جبکہ دل سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے. تو ان کے بارے میں ہے کہ ایسے لوگ جب وہ آئیں آپ کے ساتھ پاس تاکہ آپ ان کو سواری دے دیں. قلتا آپ نے کہا تو آپ نے ان سے کہا لا اجد ما احملکم نہیں میں پاتا جس پر میں سوار کروں تمہیں یعنی میرے پاس ایک سواری جو ہے اس کا انتظام کرنا ممکن نہیں ہے سواری نہیں ہے علیہ کہ اس کے اوپر میں سوار کروں اس پر. تولا تو وہ سب لوٹے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے وہاں پر مال و اسباب جمع رہا اور بہت سارے لوگ ہیں اور مال کی کمی ہے اور سواریوں کی بھی کمی ہے اور ایکسٹرا لوگ آلریڈی ایک اونٹ پر کئی لوگ جو ہے وہ سفر کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر ایسی حالت میں سواری جو ہے وہ بھی دینا ممکن نہیں. لمبا سفر ہے وہاں پر بغیر سواری کے جانا جو ہے وہ بھی مطلب آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے ایسی صورت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکار کر دیا یا ان سے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی سواری نہیں ہے جس کے اوپر میں تم لوگوں کو سوار کروں تو ایسی صورت میں ایسے جواب پر پھر وہ کیا ان کا رویہ ہوا یا کیا ان کی حالت ہوئی. تولوا وہ سب لوٹے وَأَعْيُنُهُمْ اور ان کی آنکھیں تفیض بہہ رہی تھی من الدمع آنسوں سے. وہ سب لوگ جو ہیں جب انہوں نے سواری کا کہا کہ ہمیں سواری دے دیں ہم اس میں شامل ہو جائیں تو جب ان کو پتا چلا کہ سواری بھی نہیں مل سکتی ان کو تو وہ وہاں سے بہتی ہوئی آنسوں سے بہتی ہوئی آنکھیں لے کر وہاں سے لوٹے. جب یعنی اتنے وہ غمگین ہوئے من الدمع آنسوں سے حزنا غم میں
اتنے وہ غمگین ہوئے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ان میں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، اور اس حالت میں وہ وہاں سے لوٹے۔ ظاہر ہے ان کے دل میں ایک حسرت تھی، ایک خواہش تھی، شدید خواہش تھی کہ وہ جہاد میں حصہ لیں، اور انہوں نے کوشش کی کہ چلو اگر ہمیں سواری مل جاتی تو اسی طرح سے ہم اپنا پیش کرتے ہیں جہاد میں، لیکن جب وہ یہ بھی ممکن نہ ہوا تو پھر اپنے غم کو سمیٹے ہوئے آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے وہ وہاں پر نکلے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہ نہیں یجدو، وہ سب پتے ما ینفقون، وہ سب کہ جو وہ خرچ کریں۔ ایسے لوگ تو ان کے لیے تو کوئی اور چیز نہیں پائی انہوں نے جو کہ وہ خرچ کریں، اور صحیح معنوں میں وہ ایمان کے اوپر عمل کرنے والے لوگ، لیکن اپنی صحیح مجبوری کی وجہ سے اس میں جو جہاد میں شامل ہونے سے رہ گئے، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ غم کے مارے ان میں سے آنسو بہہ پڑے، تو پھر ان کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کے اوپر بھی کوئی اس طرح کی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ اس میں شامل نہیں ہو پائے۔ انما السبیل، در حقیقت اعتراض تو رستہ، اب یہ ان لوگوں کا اعتراض کا رستہ ہے جو صحیح معنوں میں نہیں، مطلب جنہوں نے بہانے بنائے، جو منافق تھے۔ در حقیقت اعتراض کا رستہ تو علی الذین، ان لوگوں پر ہے، اعتراض تو ان پر ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے، یستعذنوا کا، وہ سب اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم اغنیاء، حالانکہ وہ مالدار ہیں، مال و دولت ہونے کے باوجود وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ رضو، وہ سب راضی ہو گئے، بھی ان یکونو، اس پر کہ وہ سب ہو جائے، مال خوالفی، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، یعنی انہوں نے مالدار ہونے کے باوجود پیچھے عورتوں کے ساتھ بیٹھا رہنا جو ہے وہ پسند کیا، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کی جہاد میں جانے کے لیے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پس وہ نہیں جانتے، وہ اس چیز کو نہیں جانتے کہ وہ جب انکار کرتے جا رہے ہیں تو اب انکار کے نتیجے میں اگر ان کو کوئی تھوڑی بہت دنیا کی نعمت مل بھی گئی تو ان کو نہیں پتا کہ ان کے لیے کتنے بڑے عذاب جو ہیں وہ مطلب تیار ہیں، اور کتنے بڑا ان کی سختی اس دنیا میں بھی آ سکتی ہے، اور آخرت میں تو یقیناً وہ بہت ہی بڑے اور دردناک عذاب سے دوچار ہونے والے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا 10واں پارہ جو ہے وہ بھی مطلب مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح اس کی فہم جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اس میں ہمیں کہنے سننے سمجھنے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہمیں معاف فرمائے، اور اس کی ہمیں صحیح معنوں میں جو نصیحت ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈالے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات ہے تو جی السلام علیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم لوگ میں دراصل انتظار کرتا ہوں تو شاید کوئی اور کوئی دن کے اس کلاس میں شامل ہو، کوئی اس کے پاس کچھ ہو تو وہ بھی بول سکے، جی تو بالکل بہرحال جی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں آج ایک رمضان کے حوالے سے ایک حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ وہ صرف میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو جو علیہ السلام اللہ مرحبا شیخ، کیف حالك؟ اي والله دقيقه شيء مالك امر، لحظه شيء، سلام على الشيخ، ها يعطيك العافيه شيخ، جزاك الله خير۔ تو روزہ جو ہے وہ اس کا ذکر ہو رہا تھا کہ روزے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کو اجر دے گا، اور روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے، بس جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو دل لگے کی باتیں نہ کرے اور نہ شور و غل کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں، یعنی کہ اس میں عربی میں جو آتا ہے اللہم انی صائم، یعنی کہ میں روزے سے ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے۔ پہلا موقع وہ ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے روزے کھولنے سے خوش ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے روزہ جب افطار ہو رہا ہوتا ہے سامنے جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوں، جناب انتظار کرتا رہتا ہے، جب وہ کھاتا پیتا ہے تو خوش ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا جو ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا، جب انسان جو ہے اللہ سبحانہ اللہ سے اپنے رب سے جب ملے گا تو جزا دیکھ کر، یعنی کہ جو روزے کی جزا ہے، جو ثواب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ثواب ہے تو وہ پھر اپنے روزے کے جزا دے کر اپنے رب سے خوش ہوگا۔ تو یہ دو خوشیاں جو ہیں، ایک تو ہمیں دنیا میں یعنی کہ ہمیں نظر آتی ہے جب روزہ کھلنے کا وقت ہوتا ہے تو انسان سارا دن کا مشقت وغیرہ وہ اس وقت اس کی جناب اللہ وہ بھول چکا ہوتا ہے، تو کیوں اس کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے رزق لکھا دیا ہوتا ہے، تو ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے، شربت بھی ہوتا ہے جناب اللہ، پکوڑے، یہ جو بھی آپ لگا لو الحمدللہ رب العالمین، تو وہ صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک انتظار ہوتا ہے کہ کب اللہ کی ندا آئے تو میں اس کو اپنے منہ میں ڈالوں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ روزہ اس وقت کھولتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، ٹھنڈا پانی یہ، تو اس کے لیے وہ دعا بھی تھی روزہ افطار کرنے کی، میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہی، اگر آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیں اشفاق صاحب۔ جی، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت ہاں الاجر انشاءاللہ۔ ہاں، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر، ذهب الظما یعنی کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر، اور اجر جو ہے، ثواب جو ہے وہ ثابت ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے پھر ثواب اس روزے کا وہ ثابت کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اجر جو ہے وہ میں دوں گا، وہ کتنا اجر ہوگا اللہ عالم۔ تو پھر جب دوسرا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خوشی تو دوسری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھی ہوئی ہے کہ وہ جو اب ثواب دیکھے گا روز قیامت والے دن، جب ثواب دیکھے گا تو اللہ سے خوش ہوگا کہ میرا اتنا ثواب، تو روزے دار کی جو منہ کی بدبو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کستوری کی طرح ہے۔ آپ دیکھو عام سے بندے کو جناب روزہ رکھا ہو تو اس کی ذرا منہ نزدیک آ جائے تو کہتے ہیں یار کیسی سے بری بو، لیکن وہ بو نہیں ہے، لیکن وہ اس کی یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ اس نے جناب اللہ جھوٹ بولا، نہ کوئی گالی گلوچ کی، نہ کچھ ایسی، اپنا منہ کو پکڑ کے رکھا، اپنے ہاتھوں باؤں کو پکڑ کے رکھا، کانے سے پکڑ کے رکھا، ہر چیز سے پکڑ کے رکھا۔ روزے کا مطلب ہی ہے رک جانا، روزے کا مطلب ہی ہے رک جانا، ہر وہ چھوٹی بڑی ہر وہ چیز سے، ہر غیبت سے، ہر چیز سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ روزہ روزہ کا یہ مطلب نہیں کہ کھانا پینا نہیں، یہ بھی شامل ہے۔ تو روزے کھانے پینے کے علاوہ باقی ہر چیزوں سے رک جانا یہ بھی روزہ ہے۔ تو یہ ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ کا موقع دیا کہ یہ مہینہ ایسے ایسے گزارو، تو ہمیں یہ مہینہ بجائے کہ خالی یہ مہینہ گزارنے سے ہمیں چاہیے کہ سال کے پورے مہینے ہم ایسے اپنے آپ کو پکڑ کے ان غیبتوں سے، ان چگلیوں سے، ان برے باتوں سے، شور و غل سے تو ہم رمضان میں تو جتنا بھی کسی سے ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے رمضان کے بعد جناب لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ عمل جو ہے اس وقت کنٹینیو رکھیں، ہم لوگ پورے سال رکھیں، پورے اپنی پوری زندگی میں یہ چیزیں ہمارے میں آنے چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ان اعمال کو کرنے کی، اور ہمیں دو جو خوشیاں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں دے۔ اللہ عالم بالصواب، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر شفیق صاحب۔ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ اس وقت جاب پہ ہوتے ہیں، پھر بھی آپ وقت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے اور آپ کو جزائے خیر دے، اور ہمیں بھی اس کی صحیح سمجھ جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے عمل کو مضبوط کر سکیں۔ اور خاص طور رمضان کی جو دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
اس کے بھرپور فائدے ہم اس دنیا میں بھی اٹھا سکیں، ہر طرح کے، دنیا میں بھی اس کے روحانی فائدے بھی ہیں، اس کے میڈیکل بینیفٹس بھی ہیں، اس کے معاشرتی بہت سارے فائدے ہیں، اس کے معاشی بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ تو دنیا میں بھی بہت 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 سارے فائدے ہیں، اور آخرت میں تو جو فائدے ہیں اس کا تو اندازہ اس دنیا میں کیا نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال جزاک اللہ خیر، اگر کسی اور کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی والے معاملے کرے، جتنی کوئی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دور فرمائے، ہماری سب کی نیک اور جائز حاجات جو ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول و منظور کرے، اور ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں شمار کرے۔ ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے جس کا صدقہ جاریہ بنائے، اور جو ہمارے مسائل ہیں، چاہے روحانی مسائل ہیں، چاہے ہمارے دنیا کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اور ہمیں صحیح فہم اور صحیح ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔